حضرت مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ ایک بات بیان کرتے تھے. ایک مرتبہ انہوں نے اپنے ساتھیوں کے سامنے کہا کہ عجیب لوگ ہیں، بہت سارے بیچارے محروم القسمت، قسمت کے مارے ہیں، محروم ہیں کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ لذیذ، سب سے زیادہ لطف والی، سب سے زیادہ مزے والی چیز کا مزہ چکھے بغیر اس دنیا سے چلے جاتے. تو لوگوں نے کہا، جو بیٹھے ہوئے تھے حاضرین، انہوں نے کہا کہ حضرت ایسی کیا چیز ہے کہ اس کا لطف اور اس کا مزہ چکھے بغیر اس دنیا سے چلے جاتے ہیں؟ تو کہا کہ الہ جو مان لیتا ہے رب کو کہ میری ساری ضرورتیں اسی سے پوری ہوتی ہے، اور اس کے دل میں اس کی محبت بیٹھ جاتی ہے، اس کا یقین بیٹھ جاتا ہے، اس کی عقیدت بیٹھ جاتی ہے، یہ ایسی چیز ہے کہ اس کا لطف، اس کا مزہ، اس کا ذائقہ وہی چکھ سکتا ہے جو اس درجے تک پہنچ گیا اور اس مرتبے تک پہنچ گیا. اور دنیا میں بہت سارے لوگ اس کا لطف اور مزہ چکھے بغیر اس دنیا سے جا رہے ہیں. الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. آج کے درس کا آغاز ہم اللہ کی فضل و کرم سے سورۃ الناس سے کر رہے. سورۃ الناس ایک رکوع 6 آیات پر مشتمل ہے. یہ دونوں صورتیں ہیں. ایک صورت کی تفسیر ہم نے پچھلے درس میں پڑھ لی ہے، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. دونوں صورتوں کو معوذتان یا معوذتین کہتے ہیں. یہ تعویذ والی صورتیں ہیں، اور ان کا شان نزول، اترنے کی جو وجہ ہے تو وہ پچھلے درس میں بیان کی جا چکی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں صورتوں کے نازل ہونے کے بعد پھر ان دونوں صورتوں سے استعاذہ کرتے تھے. یعنی ان دونوں صورتوں کے نازل ہونے سے پہلے قرآن کریم کے جو اعوذ کے جو کلمات ہیں تو ان کے ذریعے سے آپ جنات اور شیاطین کے شر سے اللہ کی پناہ چاہتے تھے، اللہ کی پناہ میں آتے تھے. لیکن جب یہ صورتیں نازل ہو گئی تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے پڑھنے کا معمول تھا، نمازوں کے بعد بھی اور سوتے وقت بھی اور سو کر اٹھتے وقت بھی. بلکہ 3 صورتیں، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. تو شیاطین اور جنات کے وسوسوں سے اور شر سے اور ان کے خیالات سے، ان کی گمراہیوں سے، ان کے نقصانات سے بچنے کے لیے یہ مجرب نسخہ ہے. علماء کرام فرماتے ہیں 2 چیزیں یا 2 عمل مجرب ہیں جو انسان یقین کے ساتھ، اثر کے تاثیر کے یقین کے ساتھ اللہ پر توکل، بھروسہ اور یقین کرتے ہوئے اس پر عمل کرے گا نا، وہ شیاطین، جنات اور انسانوں کے شر سے محفوظ رہے گا. ایک تو یہ دونوں صورتوں کے پڑھنے کا معمول ہو اور اپنے جسم پر دم کرنے کا معمول ہو. ایک تو یہ رکھے، ہر نماز کے بعد بھی پڑھے اور سوتے وقت بھی اور اٹھتے وقت بھی. دوسرا، ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کرے. یہ بہت ہی مجرب عمل ہیں. انسان حسد سے، حسد کے شر سے، جنات کے شر سے، شیاطین کے شر سے اور جادوگروں کے شر سے، برا چاہنے والوں کے شر سے، بد نگاہ یعنی نظر کے اثر، برے اثرات سے بچنا چاہیے نا، تو یہ 2 عمل کر لے. یہ مجرب ہیں، یعنی علماء کرام کے تجربہ کیے ہوئے ہیں اور بہت ہی مفید اور مؤثر ہیں. سورت کے اندر ایک یوں کہیے کہ ذات سے یا وسوسے ڈالنے والے کے شر سے پناہ چاہی گئی اور اللہ کی 3 صفات بیان کی گئی. پچھلی جو سورت پڑھی تھی ہم نے، اس میں اللہ کی ایک صفت لائی گئی تھی، قل اعوذ برب الفلق، رب کی صفت کو بیان کیا گیا تھا. اور پھر 4 چیزوں یا یوں کہیے 3 چیزوں سے پناہ مانگی گئی تھی. پہلے تمام مخلوق کے شر سے، پھر آگے کی 3 چیزیں وہ مخلوق ہی میں آتی ہے. تو من شر غاسق اذا وقب،
من شر النفاثات فی العقد، من شر حاسد اذا حسد، یہ تین چیزیں، ان تین چیزوں کے شر سے پناہ مانگی گئی تھی، اللہ کی پناہ میں آیا گیا تھا۔ اب وہ تینوں چیزیں جو ہے نا نقصان پہنچانے والی، جن کے شر سے پناہ چاہی گئی ہے، وہ تینوں چیزیں بدنی ہیں، یعنی ان کا اثر بدن پر پڑتا ہے، انسان کے جسم پر پڑتا ہے، یا یوں کہیے انسان کی دنیا پہ پڑتا ہے۔ تو دنیا کے تین نقصانات سے بچنے کے لیے ایک صفت لائی گئی رب کی، اور یہاں پر جب اس صورت میں سورۃ الناس میں وسوسے ڈالنے والے کے شر سے پناہ چاہی گئی تو اللہ کی تین صفات بیان کی گئی۔ ایسا کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ یہ جو وسوسے کا جو اثر پڑتا ہے نا، یہ انسان کے دین پہ پڑتا ہے، انسان کے ایمان پہ پڑتا ہے، انسان کے عقیدے پہ پڑتا ہے۔ دنیا کا نقصان ہلکا ہے، دنیا کا ضرر آسان ہے، معمولی ہے، دین کا نقصان بہت زیادہ ہے۔ اس لیے اللہ کی تین صفات بیان کر کے پھر اللہ کی پناہ میں آیا گیا ہے۔ وہ کسی بزرگ کا ایک واقعہ نقل کیا گیا، وہ ایک جگہ سمندر کے کنارے پڑے تھے، اور شیر نے یا کسی جنگلی درندے جانور نے ان کو نقصان پہنچا دیا تھا، تو جسم زخموں سے چور تھا اور خون رس رہا تھا، اور وہ الحمدللہ 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 کہتے ہوئے چاہ رہے تھے۔ لوگوں نے کہا اس مصیبت میں، پریشانی میں، جسم کھروچا ہوا ہے، خون بہہ رہا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں الحمدللہ الحمدللہ۔ تو انہوں نے ایک بہت ہی معنی خیز جملہ کہا کہ الحمدللہ بمصیبت گرفتارم نہ بمعصیت۔ اللہ کا شکر اس لیے ادا کر رہا ہوں کہ دنیا کی مصیبت میں، جسم کی نقصان میں اور جسم کی پریشانی میں مبتلا ہوا ہوں، کسی معصیت میں، گناہ میں، اللہ کی نافرمانی میں مبتلا نہیں ہوں، دین کا نقصان نہیں ہوا ہے، دنیا کا نقصان ہوا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں جو دعائیں مانگی ہے نا، تو اس میں یہ مانگا ہے کہ اللہم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا، اے اللہ دین میں مصیبت میں گرفتار مت کرنا کہ ہمارا عقیدہ بگڑ جائے، ہماری سوچ بگڑ جائے، ہماری آئیڈیالوجی چینج ہو جائے، توحید پر اثر پڑ جائے، ایمان پر اثر پڑ جائے، اس مصیبت میں ہمیں مبتلا نہ کرنا۔ بار بار حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا مانگی ہے۔ تو یہاں کہا گیا کہیے آپ میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، ملک الناس جو لوگوں کا بادشاہ ہے، مالک ہے، الہ الناس جو لوگوں کا معبود ہے۔ یہ تین صفتیں بیان کی گئی ہے، برب الناس، ملک الناس، الہ الناس۔ عربی گرامر تو یہ کہتا ہے کہ جب ایک مرتبہ کسی چیز کا ذکر آ گیا تو اس کے بعد اس کی طرف ضمیر لوٹائی جاتی ہے، جیسے الناس لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، تو ناس کا جب تذکرہ ہو گیا نا تو آگے ملک الناس نہیں ہونا چاہیے تھا، الہ الناس، ناس دوبارہ نہیں آنا چاہیے تھا، وہاں آنا چاہیے تھا ملکہم، الہہم، ان کے معبود، ان کے بادشاہ، ان کے ملک۔ لیکن یہاں الناس الناس کو بار بار لایا گیا ہے، یہ انسانوں کی عظمت بتلانے کے لیے کہ انسان اللہ کی نگاہ میں بہت اہم ہے۔ اللہ کی مخلوقات تو سب ہے، اللہ مالک سب کا ہے، معبود سب کا ہے، بادشاہ سب کا ہے، لیکن انسانوں کا خاص طور پر تذکرہ کیا نا، انسانوں کی عظمت بڑھانے کے لیے، ان کی اہمیت بڑھانے کے لیے۔ جیسے مسجد کو اللہ کا گھر کہا گیا، یا خانہ کعبہ کو اللہ کا گھر کہا گیا۔ اللہ کے گھر تو سب ہیں، ہم جن گھروں میں رہ رہے ہیں وہ بھی اللہ کے ہیں، وہ بھی مالک ان کا اللہ ہے، ساری کائنات کا مالک اللہ، لیکن مسجدوں کی تعظیم کے لیے، بیت اللہ کی تعظیم کے لیے اللہ نے کہا یہ میرا گھر ہے۔ اسی طرح لوگوں کے لیے یہاں کہا گیا، تو پہلے کہا گیا برب الناس، لوگوں کے رب۔ رب کسے کہتے ہیں؟ یوں ہم ترجمہ کرتے ہیں پالنے والا، پرورش کرنے والا، تربیت کرنے والا، اس کو رب کہتے ہیں۔ لیکن رب کا ترجمہ علامہ راغب اصفہانی جو عربی گرامر کے، لغت کے جو ہیں بڑے ماہر تھے، انہوں نے کہا انشاء شیء حالا فحالا الی درجۃ الکمال، کسی چیز کو درجہ بدرجہ ایک حالت سے دوسری حالت میں لے جانا، اس کی رکھوالی کرنا، اس کی تربیت کرنا، اس کی پرورش کرنا، اس کے ہر تقاضے کو پورا کرنا، یہاں تک کہ کمال تک پہنچا دینا، اس کو کہتے ہیں رب۔ اب بچہ ماں کے پیٹ میں نطفے کی شکل میں جاتا ہے، وہ نطفہ
جمے ہوئے خون میں تبدیل ہوتا ہے، پھر وہ گوشت بنتا ہے، پھر اس کے اندر ہڈیاں بنتی ہے، پھر اس کے اوپر یہ پوست چمڑا بنتا ہے، اور پھر انسان کا پورا ڈھانچہ تیار ہوتا ہے۔ 4 مہینے کے اوپر اس کے اندر روح پھونکی جاتی ہے۔ اب اس کے اندر روح پڑ گئی تو اس کے کیا تقاضے ہیں اندر کے، اس کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے۔ 9 مہینے پورے ہو گئے، ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے۔ اب باہر آنے کے بعد اس کو خوراک کی ضرورت ہے، خوراک اس کے لیے پہلے سے تیار کردہ ماں کے پستانوں میں، اور کس طرح کی خوراک ہے، اس کا ہاضمہ کس چیز کو قبول کرے گا، اسی طرح کا دودھ ماں کے پستانوں میں پہلے سے تیار کر دیتا ہے۔ پھر بچے کو سکھاتا ہے تجھے اپنی ماں کے پستانوں سے دودھ کس طرح حاصل کرنا ہے۔ کوئی سکھا سکتا ہے؟ چھوٹا سا بچہ ابھی پیدا ہوا ہے، دنیا کا جو سب سے بیسٹ ٹیچر ہے، جس کو ایوارڈ ملا ہو، نوبل ایوارڈ ملا، یوں کہیے سب سے بہترین استاد، گھول کے پلا دینے والا، اس کو لائیے کہیے کہ بچہ پیدا ہوا ہے، اس کو سکھاؤ ماں کے تھنوں سے دودھ کیسے پینا ہے۔ نہیں بتا سکتا ہے، لیکن کس نے سکھایا اس کو، اس کی ضرورتوں کو پورا، کہ ماں کے تھنوں کو منہ میں اس طرح لینا ہے، اپنی جیب اپنی زبان اور مسوڑوں سے اس طرح دبانا ہے تو تجھے تیری خوراک ملے گی۔ یہ ہے رب جو ہر چیز کے ہر حال کے تقاضے کو پورا کرتا ہے۔ تو برب الناس، اب انسان جو ہے نا، انسان جب چھوٹا ہوتا ہے، بچہ ہوتا ہے، اور وہ یوں کہیے معذور سا ہوتا ہے، اپنی ضرورتیں خود پوری نہیں کر سکتا ہے، تو اس کی ضرورتیں وہ دیکھتا ہے کہ میرے والدین پوری کر رہے ہیں، تو وہ سمجھتا ہے سب کچھ میرے والدین ہیں۔ چھوٹے بچوں سے پوچھو نا، کون ہے ایسا سمجھتا میرے والدین سے بڑھ کر تو کوئی ہے ہی نہیں، سب سے بڑے بادشاہ میرے والدین ہیں، سب سے بڑے انسان میرے والدین ہیں۔ کیوں؟ وہ دیکھ رہا میری ضرورتیں میرے والدین سے پوری ہو رہی ہے، تو اس کا ذہن یہ بنتا ہے، کیونکہ اس کی ضرورتیں والدین سے وابستہ ہیں، جڑی ہوئی ہے، پوری ہو رہی ہے، تو پھر وہ ذرا بڑا ہوتا ہے نا، وہ سمجھتا ہے میرے رب یہی ہے، یعنی تربیت کرنے والے میرے یہی ہے۔ لیکن ذرا بڑا ہوتا ہے نا تو وہ سمجھتا ہے، آس پاس کو دیکھتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، وہ تو دیکھتا ہے کہ میری بہت ساری ضرورتیں ایسی ہیں جو والدین سے بھی پوری نہیں ہو رہی، والدین پڑھے ہوئے نہیں ہیں تو میری تعلیم کی ضرورت والدین سے نہیں پوری ہو رہی ہے، کچھ اور چیزیں ایسی ہیں جو میرے والدین کے قبضے میں نہیں ہیں، ان کے اختیار میں نہیں ہے، کنٹرول میں نہیں ہے، وہ نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ کون پوری کر رہے ہیں؟ کہ وہ بھائی جو وارڈ پنچ ہے وہ پوری کر رہا ہے۔ کچھ ضرورتیں ایسی ہیں جو وارڈ پنچ بھی پوری نہیں ہو رہی ہے، وہ کون پوری کرے گا؟ بھائی ایم ایل اے سے پوری ہوگی۔ کچھ ضرورتیں ان سے نکلتی، پوری کرنا مطلب ان سے نکلتی ہے، تو انسان دیکھتا ہے بڑا ہو گیا، کچھ میرے کام ایسے جو میرے والدین بھی نہیں کر پاتے ہیں، دوسرے لوگوں سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو ملک الناس، جو لوگوں کا بادشاہ ہے، سب کا بادشاہ ہے، تمہارے والدین کی بھی ضرورتیں آگے جڑی ہوئی ہے دوسرے لوگوں سے، وارڈ پنچ سے، سرپنچ سے، ایم ایل اے سے، ایم پی سے، وزیر اعظم سے، پریزیڈنٹ سے، اور کچھ ضرورتیں ایسی ہیں جو دنیا میں جن کی چل رہی ہے ان سے وابستہ ہے۔ تو انسان کا جب یہ ذہن بنتا ہے ان سے جڑی ہے، تو آگے کہا گیا الہ الناس، ملک الناس، لوگوں کا بادشاہ ہے۔ یہ مت سمجھ لینا کہ ان سے ضرورتیں ساری پوری ہو جاتی ہے ہماری، نہیں، یہ سب بھی عاجز ہیں، بے بس ہیں، ایک مرحلہ ان کا بھی آتا ہے کہ یہ ضرورتیں تمہاری پوری نہیں کر سکتے۔ بچہ بڑا ہوتا ہے دیکھتا ہے نا، بھائی دنیا کا سب سے پاورفل انسان ہو، وزیر اعظم ہو، وزیر اعلیٰ ہو، کوئی بھی ہو، لیکن انسان دیکھتا ہے کہ کھیتی کی ضرورت ہے، اس وقت کیسے موسم کی ضرورت ہے، کتنی بارش کی ضرورت ہے، کیا کرنا ہے۔ اب بارش برسا سکتے ہیں دنیا کے بادشاہ، دنیا کے مالک نہیں برسا سکتے، انسان دیکھتا ہے یہ ضرورت تو ان سے پوری نہیں ہو رہی ہے، بہت ساری چیزیں اور بھی ایسی ہیں جو ان سے پوری نہیں ہو رہی ہے، تو آگے اس کا ذہن بنایا گیا الہ الناس، یہ دنیا کے بادشاہ، یہ دنیا کے مالک، یہ دنیا کے اوپر کنٹرول کرنے والے جن کو تو سمجھ رہا تھا میری ضرورتیں ان سے پوری ہو رہی ہے، بس یہ بھی عاجز ہیں، بے بس ہیں، کچھ ضرورتیں ایسی ہیں الہ الناس، جو لوگوں کا معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی پوری نہیں کر سکتا ہے۔ انسان کے سامنے زندگی میں ایسے مرحلے آتے ہیں، بے بس ہو جاتا ہے، اس کے پاس بھاگا، اس کے پاس بھاگا، اس کے پاس گیا، ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی، ہو ہی نہیں رہی ہے، وہ کام کون پورا کر سکتا ہے؟ کہ الہ الناس، جو لوگوں کا بھی رب ہے۔ اب یہاں جب پہنچ گیا نا، یہیں تک انسان کو پہنچانا ہے۔ جب یہ ذہن میں بیٹھ جائے گا جو سارے لوگوں کا رب ہے، انسانوں کی ساری ضرورتیں بس وہی پوری کر سکتا ہے، سارے تقاضوں کی تکمیل وہی کر سکتا ہے، تو اس کے دل میں اس الہ کی
محبت بیٹھ جاتی ہے، پھر وہ سمجھتا ہے عبادت کے لائق یہی ہے، محبوب بنائے جانے کے لائق یہی ہے، سب سے زیادہ عظمت اسی کی ہونی چاہیے، اور چیزوں کے سلسلے میں، ضرورتوں کے سلسلوں میں اسی کی پناہ میں آنا چاہیے۔ تو کا الہ الناس، لوگوں کا رب، یہاں تک جب پہنچ جاتا ہے نا تو پھر انسان کے دل میں ایمان کا لطف، ایمان کا مزہ پیدا ہوتا ہے، ایمان کا لطف محسوس کرتا ہے۔ حضرت مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ ایک بات بیان کرتے تھے، ایک مرتبہ انہوں نے اپنے ساتھیوں کے سامنے کہا کہ عجیب لوگ ہیں، بہت سارے بیچارے محروم القسمت ہیں، قسمت کے مارے ہیں، محروم ہیں کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ لذیذ، سب سے زیادہ لطف والی، سب سے زیادہ مزے والی چیز کا مزہ چکھے بغیر اس دنیا سے چلے جاتے۔ تو لوگوں نے کہا، جو بیٹھے ہوئے تھے حاضرین، انہوں نے کہا کہ حضرت ایسی کیا چیز ہے کہ اس کا لطف اور اس کا مزہ چکھے بغیر اس دنیا سے چلے جاتے ہیں؟ تو کہا کہ الہ جو مان لیتا ہے رب کو کہ میری ساری ضرورتیں اسی سے پوری ہوتی ہے، اور اس کے دل میں اس کی محبت بیٹھ جاتی ہے، اس کا یقین بیٹھ جاتا ہے، اس کی عقیدت بیٹھ جاتی ہے، یہ ایسی چیز ہے کہ اس کا لطف، اس کا مزہ، اس کا ذائقہ وہی چکھ سکتا ہے جو اس درجے تک پہنچ گیا ہو، اس مرتبے تک پہنچ گیا ہو، اور دنیا میں بہت سارے لوگ اس کا لطف اور مزہ چکھے بغیر اس دنیا سے جا رہے۔ من شر الوسواس الخناس، میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، لوگوں کے بادشاہ کی پناہ میں آتا ہوں، لوگوں کے معبود کی پناہ میں آتا ہوں، وسوسے ڈالنے والے اور چھپ جانے والے یا پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے۔ یہ وسوسہ جو ہے نا، یہ انسان کے دین کو خراب کرتا ہے، انسان کے عقیدے کو خراب کرتا ہے۔ اور وسوسہ ڈالنے والا کہا من الجنت الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، جنات ہو یا انسان۔ وسوسے ڈالنے والے دو طرح کے ہوتے ہیں، فرد بھی ہوتا ہے، جماعت بھی ہوتی ہے۔ اور فرد یعنی اکیلا انسان بھی ہو سکتا ہے، جنات اور شیاطین میں سے کوئی ہو سکتا ہے، یا انسانوں کا گروپ بھی ہو سکتا ہے، جماعت بھی ہو سکتی ہے، اور جنات و شیاطین کا گروپ اور ان کی جماعت بھی ہو سکتی ہے، کہ ان کے شر سے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ وسوسہ انسان کے عقیدے کو خراب کر دیتا ہے، اور انسان کے ایمان کو خراب کر دیتا ہے، انسان کی آئیڈیالوجی، جیسے ہم عقیدہ توحید ہے، یہ ہماری آئیڈیالوجی ہے، اس کو برباد کر دیتا ہے، خراب کر دیتا ہے۔ اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں بتایا بھی ہے۔ یہ شیطان ہے جو وسوسہ ڈالتا ہے سب سے زیادہ۔ پھر شیاطین من الانس، انسان بھی شیطان ہوتے ہیں جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتے ہیں اور لوگوں کے ان کے عقیدے سے دور کر دیتے ہیں، فکر سے دور کر دیتے ہیں، ایمان سے اور یقین سے دور کر دیتے ہیں۔ عجیب عجیب آپ دنیا میں دیکھتے ہوں گے، ایسے بھی لوگ ہیں قرآن اور حدیث کے نام پر وسوسے ڈال دیتے ہیں اور لوگوں کو کنفیوز کر دیتے ہیں۔ لوگ بیچارے پریشان، اب کیا کریں؟ یہی ہے، انہی سے پناہ چاہنے کو کہا گیا ہے۔ لیبل بہت اچھا ہے قرآن کا، حدیث کا، لوگوں کو وسوسوں میں ڈال دیتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں یار ہم تو گمراہ ہیں، ہم تو بیکار ہیں، ہم تو صحیح راستے پر نہیں، اور یہ جو کہہ رہا ہے وہی صحیح ہے، حالانکہ اسے قرآن کی عربی زبان کا کچھ بھی پتہ نہیں۔ کوئی ڈاکٹر کھڑا ہو رہا ہے، کوئی انجینئر کھڑا ہو رہا ہے، وہی دنیا کی چیزیں ان کے وہ جو بتا رہے ہیں نا، وہ لوگوں کے دلوں میں بیٹھ رہی ہے۔ یہ وسوسہ ہے، لوگوں کو سب سے پہلے ہٹانے کی جو چیز ہے نا، غلط کی طرف لے جانے والی چیز، جہاں سے لوگوں کو دین اور ایمان صحیح مل رہا ہوتا ہے، صحیح فکر ہو رہی ہوتی ہے نا، انہی کے بارے میں وسوسہ ڈال دیتے ہیں یہ شیاطین الانس والجن۔ سب سے پہلے جو حملہ کریں گے وہ یہ کہیں گے، ارے یہ مولوی لوگ تمہیں صحیح دین نہیں بتاتے، ہم ہی بتائیں گے، اور خود کو قرآن پڑھنا نہیں آ رہا ہے، تفسیر تو دور کی بات ہے، بولنا کوئی۔ حضور نے فرمایا ہر زبان کے ماہر منافق سے میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ منافقین کفار زبان کے ماہر ہیں، آپ کو کچھ بھی سمجھا دیں، آپ کے دماغ میں فٹ کر دیں، کچھ بھی فٹ کر سکتے ہیں، اور وہی عقیدے کو اور آپ کی فکر کو خراب کر دیتے ہیں۔ اسی لیے یہ صورتوں میں خاص طور پر ایسے لوگوں کے وسوسے سے پناہ چاہی گئی ہے جو لوگوں کو بیچاروں کو بالکل بگاڑ کے رکھ دیں، ان کے عقیدے کو، ان کی فکر کو۔ تو سب سے پہلے وہاں سے ہٹا دیتے ہیں جہاں سے جو صحیح چشمہ ہے قرآن حدیث کے سمجھنے کے، نہیں سمجھاتے ہیں، ہم صحیح سمجھاتے ہیں، یہ ان کے پیٹ کا مسئلہ ہے۔ بھائی کون سے پیٹ کا مسئلہ؟ آپ نے کون سی ان کی ضرورتیں پوری کی؟ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے آ کے کہا ہو کہ بھائی ہم تمام آپ کی ضرورتیں پوری کر دیتے ہیں؟ کچھ نہیں ہے، بیچارے جو سچے صحیح بات بتانے والے ہیں وہ علماء صحیح بات بتاتے رہتے ہیں،
اور صحیح فکر صحیح سوچ بتاتے ہیں تو سب سے پہلے حملہ وہیں سے ہوتا ہے. یہاں سے ہٹا دو پھر ہماری اپنی چیز، اپنی فکر، اپنا عقیدہ، اپنا سب کچھ ہم ان کے دماغ میں فٹ کر دیں گے اور سیٹ کر دیں گے. تو یہاں کہا گیا جنات اور انسانوں کے شر سے میں پناہ چاہتا ہوں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کی تفسیر کے ماہر ہیں، من شر الوسواس الخناس کی تفسیر میں انہوں نے کہا کہ الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم، شیطان جو ہے نا یہ آدم کے بیٹے کے دل پر بیٹھ جاتا ہے. فَإِذَا سَہَا وَغَفَلَ، آدم کا بیٹا جب بھی اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، بے پرواہ ہو جاتا ہے، وسوسہ، فوراً شیطان وسوسے ڈالتا ہے. وَإِذَا ذَكَرَ اللَّهَ خَنَسَ مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ. وَإِذَا ذَكَرَ اللَّهُ، جیسے اللہ کو یاد کرتا ہے، غافل نہیں رہتا ہے، تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے اور وسوسہ ڈالنے کی اس میں ہمت نہیں ہوتی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا، ما منکم من احد الا وکل به قرینہ، دیکھو تم میں سے جو بھی انسان ہے نا اس کے ساتھ اس کا جوڑی دار لگا دیا گیا ہے. یہ جوڑی دار شیطان ہے. ہر انسان کے پیچھے ایک اس کا جوڑی دار ہے. بہت سارے لوگ یہ حمزاد کہتے ہیں، حمزاد یہ 25ویں پارے میں آیا. وہ حمزاد کا مطلب شیطان ایک پیچھے لگا ہوا ہے. ایسا یعنی ہر انسان پیدا ہوا گیا اس کے ساتھ، پیدائش کے ساتھ انسان لگا ہوا ہے اور وہ وہی وسوسے ڈالتا ہے، وہ اس کے عقیدے کو، ایمان کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے. صحابہ نے کہا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی لگا ہوا ہے؟ حضور نے فرمایا نعم، ہاں میرے پیچھے بھی لگا ہوا ہے. الا ان اللہ اعاننی علیہ، مگر یہ کہ اللہ نے مجھے میری مدد کی ہے، اعانت کی ہے اس کے خلاف. فاسلم، وہ مسلمان ہو گیا ہے. مسلمان ہونے کا مطلب، اسلم کا مطلب سرنڈر ہو جانا. وہ میرے سامنے سرنڈر ہو گیا ہے، مجھے کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے، میرا عقیدہ ایمان وہ متاثر نہیں کر سکتا ہے. فلا یامرونی الا بخیر، اتنا سرنڈر ہو گیا کہ اب مجھے تو اچھائی، بھلائی اور خیر کے کاموں ہی میرے دل میں ڈالتا ہے، وسوسہ نہیں ڈال سکتا، میرے ایمان کو خراب نہیں کر سکتا ہے. لیکن باقی لوگوں کے پیچھے وہ لگا رہتا ہے اور ان کے دین اور عقیدے کو بگاڑنے کی کوشش کرتا ہے. بلکہ حضور نے تو یہ فرمایا کہ شیطان انسان کے اندر، انسان کے دل میں اس طرح دوڑتا ہے جس طرح رگوں میں خون دوڑتا ہے. بخاری شریف میں روایت موجود ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اعتکاف میں بیٹھے تھے، حضرت صفیہ رات کے وقت ملنے آئی. مسجد نبوی میں حضرت صفیہ آپ سے ملنے آئی، ملاقات کرنے کے لیے آئی. اندر خیر خیریت پوچھی، تھوڑی دیر بیٹھی، جانے لگی. اندھیرا تھا، اللہ کے نبی نے کہا رکو، میں تمہیں تھوڑا رخصت کر دیتا ہوں، آگے تک پہنچا دیتا ہوں. تو مسجد نبی کا ایک گیٹ تھا، وہاں تک حضور ان کو چھوڑنے آئے، وہاں کھڑے رہے. حضرت صفیہ وہاں سے جانے لگی تو اسی وقت جیسے حضرت صفیہ اندھیرے میں اس دروازے سے باہر نکلی، آگے سے 2 انصاری صحابی تھے یا 2 صحابہ تھے، وہ نکلے. انہوں نے دیکھا کہ ایک عورت مسجد نبوی کے اندر سے نکل رہی ہے اور حضور دروازے کے پاس کھڑے ہیں، تو نیچا سر کیا اور جلدی سے نکل گئے. ایسے موقعوں پر انسان چاہتا ہے کہ جلدی سے نکل جاؤں میں، جلدی سے نکلنے کی. حضور نے کہا علی رسلکما، ارے ٹھہرو رکو، ادھر آؤ. حضور نے ان دونوں کو بلایا اور پھر وضاحت کی کہ بھائی یہ جو عورت نکلی ہے یہ میری اہلیہ صفیہ بنت حیی بن اخطب ہے، وہ مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آئی تھی. کہنے لگے سبحان اللہ یا رسول اللہ، آپ کے بارے میں کیا ہم غلط سوچ سکتے ہیں؟ آپ کے بارے میں ہم غلط سوچ سکتے ہیں؟ یہ کہنے لگے سبحان اللہ، کان پکڑنے لگے. یوں کہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو انسان ہوتا ہے، ہر انسان کے پیچھے شیطان لگا ہوا ہے، پتہ نہیں کیا ذہن و دماغ میں تمہارے وسوسہ ڈال دے. ابھی اندھیرے میں یہاں سے کون عورت گئی ہو، پتہ نہیں کیا ہوا، معاملہ ہوا. تو میں نے تمہیں بتانا چاہا کہ میری بیوی صفیہ ہے. اور حضور نے اس موقع پر فرمایا یجری ان الشیطان یجری من ابن آدم مجرى الدم، شیطان انسان کے اندر خون کی طرح گردش کرتا ہے، جس کے پیچھے پڑا ہوا ہے وہ کچھ بھی تہمت لگوا سکتا ہے، کچھ بھی خیال ڈلوا سکتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب پناہ مانگو الذی یوسوس فی صدور الناس، وسوسے ڈالنے والے اور پیچھے ہٹ جانے والا. پیچھے کب؟ جب ہم کہیں گے قل اعوذ برب الناس ملک الناس، اللہ کی پناہ میں آ جائیں گے تو پیچھے ہٹ جائے گا، وسوسے میں ہم نہیں پڑیں گے. جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے من الجنۃ والناس، جنات اور انسانوں سے. اسی لیے بعض ایسے مواقع آتے ہیں جہاں یہ تاثر جاتا ہے نا کہ شیطان گویا ہمیں متاثر کر دیتا ہے. ایسے موقعوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسے جملے مت کہو، جیسے حدیث میں آیا. ابو تمیمہ ایک راوی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. کہتے ہیں حضور سواری پر سوار تھے، مجھے اپنے پیچھے بٹھا لیا، گھوڑے پر تھے اور جا رہے تھے کہ گھوڑا جو ہے وہ اس نے ٹھوکر کھائی اور وہ نیچے گر گیا. جب نیچے گرا تو میں نے کہا تعیس الشیطان، ارے شیطان کا ستیہ ناس ہو،
شیطان کی بربادی ہو، شیطان جو ہے نا بدبخت ہو جائے، محروم ہو جائے، اس طرح کا جملہ کہا تو اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تئیس الشیطان مت کہو، اس لیے کہ جب تم یہ کہتے ہو ارے شیطان کا ناس ہو تو آزما وہ پھول جاتا ہے، ارے وہ سمجھتا ہے، لوگ یہ سمجھ رہے ہیں میں گھوڑے کو نیچے گرا سکتا ہوں، میں اس کو یہ نقصان پہنچا سکتا ہوں، میں اس کو یہ کر سکتا ہوں، اور وہ کہتا ہے بقوتی سرعتہ، میں نے اپنی طاقت اور اپنے پاور سے گھوڑے کو گرا دیا اور اس کو نقصان پہنچا دیا۔ اور اللہ کے نبی نے کہا ایسے موقعوں پر جب بھی کوئی نقصان پہنچے نا تو کہو بسم اللہ، اللہ کے نام سے ہوا، جو کچھ ہوا اللہ کے کرنے سے ہوا، شیطان کی طرف اس کو مت جوڑو، شیطان کی طرف منسوب کرو نہ کرو۔ جب تم یہ کہتے ہو نا اللہ کے کرنے سے ایسا ہوا ہے، تصاغر حتی یصیر مثل الذباب، تو وہ چھوٹا ہو جاتا ہے، حقیر ہو جاتا ہے، معمول جو پھولا تھا نا وہ ختم ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ مکھی کی طرح ہو جاتا ہے۔ تو ایسے موقعوں پر اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے، اللہ کا نام لینا چاہیے، کوئی چیز پہنچ جائے، لائق ہو جائے تو کہنا سے اللہ کے کرنے سے ہوا ہے، شیطان کی طرف اس کو نہیں جوڑنا چاہیے۔ جنات اور شیطان میں سے جو وسوسے ڈالنے والے ہیں ان کے شر سے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، اس لیے جب بھی چاہے شیطان، بعض مرتبہ انسان خالی بیٹھتا ہے تو شیطان وسوسے ڈالتا ہے، حدیث میں آیا شیطان انسان کے پیچھے لگا رہتا ہے، پیچھے لگا رہتا، کہتا ہے تجھے کس نے پیدا کیا، تیرے والدین کو کس نے پیدا کیا، تیرے والدین کی ضرورتوں کو کس نے پورا کیا، فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا، فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا، اس طرح سوچ میں ڈالتا ہے انسان، جب تناؤ ہوتا ہے اس کو وسوسوں میں ڈالتا رہتا ہے، خیالات میں ڈالتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جہاں پہنچانا چاہیے نا وہاں پہنچاتا ہے، کہاں آخر تک لے جاتا ہے۔ اچھا یہ کائنات کو تو اللہ نے پیدا کیا، تو بتاؤ اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ حضور نے فرمایا جب یہاں تک لے جائے نا تو تم اعوذ باللہ کہہ دو، اعوذ برب الناس ملک الناس، اب سمجھ لو کہ تم یہ گمراہ کرنا چاہ رہا ہے۔ آج جنات اور شیاطین ہر طرح کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، فتنوں کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، وسوسے ڈالنے والے عقید توحید کے سلسلے میں، اسلام اور شریعت کے سلسلے میں، شریعت کے احکام و مسائل کے سلسلے میں اور قرآن کے سلسلے میں، ایک جھوٹا انسان ہے، عجیب عجیب طرح کی باتیں کرتا ہے، اس نے قرآن والا نام ہی رکھ دیا ہے اور قرآن میں وہ وسوسے ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ کوئی بھولا بالا انسان اگر اس کا لائیو سن لینا تو اس کا عقیدہ بگڑ جائے، وہ دعویٰ کرتا ہے مجھ سے بڑھ کر کسی نے قرآن سمجھا ہی نہیں۔ تو ایسے ایسے لوگ بیٹھے ہیں قرآن کے نام پر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، لوگوں میں بھی ہیں شیاطین میں بھی ہے، ان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ تو انشاءاللہ جب بڑے اور مضبوط ذات اور مضبوط اللہ کی بارگاہ میں آ جائیں گے، اس کی پناہ میں آ جائیں گے نا تو کوئی بھی انشاءاللہ نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعا بھی کرتا رہنا چاہیے۔ یہ تو ایک تعویذ ہے، یوں کہ یہ ہے تو یہ بھی دعا لیکن ایک تعویذ کی شکل ہے، دونوں کو معوذتین کہا گیا ہے۔ ان کو پڑھ کر نمازوں کے بعد اپنے جسم پر پھونکیں اور اس کے معنی کے ساتھ سمجھ کر اس کے اللہ سے دعا بھی کرتے رہیں، اے اللہ فتنوں کا زمانہ ہے اور لوگ وسوسے ڈال رہے ہیں، شیاطین وسوسے ڈال رہے ہیں، ہمارے عقیدے کی حفاظت فرما، ایمان کی حفاظت فرما۔ سب سے زیادہ قیمتی چیز جو ہے نا وہ عقیدہ اور ایمان ہے۔ اسی وجہ سے ہم نے شروع میں کہا دنیا کے نقصانات 3 آئے تھے، اس میں صرف رب کا نام آیا، ایک رب کی صفت آئی، اور جب عقیدے اور ایمان کے نقصان کے سلسلے میں وسوسوں سے ہوتا ہے تو اس میں رب، ملک، الہ، اللہ کی 3 صفات بیان کی گئی، یہی بتانے کے لیے کہ جو قرآن پر ایمان رکھنے والا اس کے نزدیک دین کا اور عقیدے کا نقصان سب سے زیادہ اہم ہوتا ہے، اور وہ یہی دعا کرتا ہے اللہ دین اور عقیدے کے اعتبار سے ہمیں نقصان میں مبتلا نہ کرنا۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔